روشین جو اپنا گھر بچانے کے لیے وفا جیسے عذاب کو سر سے اتار کر پھینکنا چاہتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک غلطی کر بیٹھی۔ اب یوسف جسے بلایا تھا اس کے ساتھ تو فی الحال رشتہ نہیں ہو سکا، لیکن باسط کو ضرور کہہ دیتی ہے کہ وفا آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ کو چاہتی ہے، اس گھر کی مالکن بننا چاہتی ہے، اسی لیے تو میں اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہوں۔ پلیز اس کے لیے کوئی رشتہ کنسیڈر کیجئے، اسے یہاں سے نکالیے۔ اب یہاں پر باسط، جس کے دماغ میں واقعی یہ بات کبھی نہیں آئی تھی کہ وہ وفا سے شادی کر کے، دوسری شادی کر کے اپنا بیٹا لے سکتا ہے، اب جا کر روشین نے کہیں نہ کہیں باسط کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دی ہے۔ اب فی الحال تو باسط ریئیکٹ کرتا ہے کہ روشین پاگلوں کی سی باتیں کر رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وفا ایسا نہیں سوچ سکتی، لیکن اب آہستہ ہی آہستہ اب باسط سوچنا شروع کرے گا کہ اگر اسے بیٹا چاہیے تو پیر بابا نے کہا تھا دوسری شادی کر لو، تو کیوں نہ وفا سے دوسری شادی کر لی جائے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ ایسے میں اب باسط وفا کے لیے کوئی رشتہ نہیں دیکھے گا، وفا کو کنسیڈر کرے گا، اس تک اپروچ کرے گا اور اسے خود پرپوز کرے گا، اور وفا یہی تو چاہتی ہے۔ بے شک وفا شاید خود سے یہ قدم نہ اٹھا سکتی، لیکن روشین جس نے باتوں ہی باتوں میں باسط کے دماغ میں، اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی نا، تو یہاں پر روشین نے اچھا نہیں کیا۔ بعض دفعہ ہم لوگ بہت ہی جلد بازی میں بول چاہتے ہیں، فیصلے کر چاہتے ہیں جو کہ ٹھیک ثابت نہیں ہوتے، اور روشین کے یہ الفاظ اسی پر ہی واپس آ گریں گے۔ دوسری طرف ردا جو کہ گھر بار چھوڑ کر ماں کی عزت کو نیلام کرتے ہوئے سلمان کی خاطر گھر چھوڑ کر گئی تھی، تو کہاں جا کر بسی؟ وہ تو کبھی نہیں بسے گی، کیونکہ سلمان کو تو وہ لوگ مار ڈالیں گے۔ اور ردا اتنے دن سے جو اس گھر میں بند ہے، اب تو راشن بھی نہیں کہ کچھ کھا لے پکا لے، یہاں تک کہ ٹینک میں پانی ختم ہو گیا، وہ تو پانی کی بوند کو ترستے ترستے بے ہوش ہو گئی۔ اب یہاں پر یا تو ردا کو ہوش آئے گا، گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچے گی، یا پھر یہیں پر اس کا دم بھی نکل جائے گا، اور اس کا انجام بھی اسی طرح سے ہی ہوگا کہ کال کوٹری میں بغیر کسی کو پتہ لگے یہ مر جائے گی، اور پھر کچھ دن کے بعد لوگوں کو معلوم پڑے گا۔ ایسی بہت سی حقیقی کہانیاں بھی آج کل دیکھی جا رہی ہیں، تبھی تو شاید یہ ڈرامے میں بھی دکھایا گیا کہ جو لڑکیاں ایسے قدم اٹھاتی ہیں ان کے ساتھ پھر ایسا ہوتا ہے۔ مزمل کو احساس ہو گیا کہ وہ ردا کی وجہ سے سارا کے ساتھ بہت بے انصافی کر رہا ہے، اسی لیے تو وہ اب فاہرہ بیگم کی خیریت معلوم کرنے ہاسپٹل میں آتا ہے، تو فاہرہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روتے ہوئے دہائی دینے لگی کہ میری بیٹی بہت اچھی ہے، ردا نے یہ قدم اٹھا لیا، لیکن سارا ایسی نہیں ہے، ہیرا ہے میرا بچہ ہیرا، ردا نے جو قدم اٹھایا اس کی وجہ سے میں زیادہ دن تک جی نہیں پاؤں گی، کیونکہ اولاد کے زخم ہی، اولاد کے قدم ہی ماں باپ کو مار دیتے ہیں جو وہ برے اٹھاتے ہیں۔ ایسے میں اگر میں چلی گئی تو سارا کا میرے علاوہ بھلا کون ہے؟ شہیر اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گا، اور بہن تو وہ ہے نا جو آج ہی ساتھ چھوڑ گئی، ایسے میں میری بچی اکیلی رہ جائے گی۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا تم ہمیشہ ہر آزمائش میں اس کا ساتھ دو گے، لیکن تم تو پہلی ہی آزمائش میں ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے میں مزمل یقین دلواتا ہے کہ وہ ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں، اس لیے وہ سارا کو نہیں چھوڑے گا، ردا کے کیے کی سزا سارا کو نہیں ملے گی، آخرکار مزمل ہی ہے جو کہ سارا کو اپنائے گا، کیونکہ سارا نے کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں کیا، تو کیسے ممکن ہے اسے سزا ملے۔ دوسری طرف اب شہیر اور نبیرہ جو فریش ہونے گھر جاتے ہیں، تو یہاں پر محلے والوں کی باتوں پر شہیر بھڑک جاتا ہے کہ گریبان ہی پکڑ لیا۔ اللہ اللہ کر کے نبیرہ نے جب اسے چھڑوایا تو کمرے میں آ کر رونے لگا کہ کیا ہی زندگی ہے ہماری، ہر وقت لان تان ہی ہے، ہر وقت بدنامی ہے۔ تم بھی سوچتی ہو کہ کیسی جگہ پر شادی ہو گئی جہاں پر ہمیشہ ہی دکھ ہیں، آزمائشیں ہیں۔ تو ایسے میں نبیرہ شہیر کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی محبت وہ تو نہیں جو ہمیشہ ہی خوشی میں ساتھ دے، محبت تو وہ ہے جو امتحان میں ساتھ کھڑی رہے۔ ابھی مشکل وقت ہے تو کیا ہوا، مل کر گزار لیں گے نا۔ اب نبیرہ کی یہی ڈھارس ہے جو کہ شہیر کو پھر سے اٹھنے پر ہمت دیتی ہے، اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ واقعی معاشرے کا سامنا کرے گا۔ لیکن فرینڈز پھر بھی کچھ بھی ہو،
फाहरा बेगम इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक तरफ फाहरा बेगम और दूसरी तरफ रिदा की डेथ हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है रिदा की भी डेथ हो जाएगी या वो ज़माने के लिए इबरतनाक सज़ा बनकर जिएगी? क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।